بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم تختی نمبر 24 ہی پڑھیں گے۔ کل آپ نے تختی نمبر 24 پڑھا تھا، اس کا کچھ حصہ آج اس کے آگے ہم پڑھیں گے۔ آپ نے اس تختی میں یہ قاعدہ پڑھا تھا، ادغام کا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ ادغام تام جو ادغام بلا غنہ کہا جاتا ہے اس کو، اور ادغام ناقص کو ادغام مع الغنہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو ادغام کے معنی آتا ہے ملانا، اور ادغام بلا غنہ کے مطلب ہوتا ہے کہ بغیر غنے کے ملانا، اور ادغام مع الغنہ کا مطلب ہوتا ہے غنے کے ساتھ ملانا۔ جب آپ ملا رہے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ غنہ کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ بغیر غنے کے جو میں مشق کرا رہا تھا، جیسے رزقا لکم، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تنوین کے بعد لام آ رہا ہے جو حروف یرملون میں سے ہے۔ یہاں پر ہم غنہ نہیں کر رہے ہیں ملاتے وقت میں، لیکن آگے کی جو مثال ہم پڑھیں گے اس میں ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ مشق ادغام مع الغنہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون دوسرے کلمے میں آویں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ ادغام یا، خیرا یرا، خیا صبر خی، رایا صبر ری، خیری، یا صبر یا، خیریا، را صبر را، خیرا یرا، ہا الٹا پیش ہو، خیرا یرا ہو۔ یہاں پر تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا۔ لقوم یوقنون، لام سیر لی، قاف واو صبر قو، لقو، میم یا سیر من، یا واو پیش یو، لقوم یو، قاف سیر قی، لقوم یوقی، نون واو پیش نو، لقوم یوقنو، نون صبرنا، لقوم یوقنون۔ یہاں تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا۔ لقوم یوقنون، من یوم، میم یا سیر من، یا واو صبر یو، من یو، میم دو سیر من یوم۔ یہاں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، یعنی تھوڑی سی آواز ناک میں ہوگی۔ من یوم، من یقول، میم یا صبر من، یا صبر یا، من یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقول۔ یہاں نون ساکن کے بعد یہ آ رہا ہے۔ وجوہ یومئذ، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا پیش ہوئی، یا واو صبر یو، وجوہ یو، میم صبر ما، وجوہ یوم، ہمزہ زیر ای، وجوہ یومئی، دال دو زیر دن، وجوہ یومئذ۔ یہاں تنوین کے بعد یہ آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا۔ ان یشاء، الف یا صبر ای، یا صبر یا، ان یا، شین الف مدہ شاء، ان یشاء، ہمزہ صبر آ، ان یشاء۔ یہاں نون ساکن کے بعد یہ آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا۔ اب تنوین اور نون ساکن کے بعد واو جہاں آ رہا ہو تو اس وقت اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ ادغام واو، الہ واحدا، الف سیر ای، لام کھڑا صبر لا، الہ، ہا واو صبر ہو، الہ، واو الف صبر وا، الہ وا، ہا سیر حی، الہ واحی، دال دو صبر دن، الہ واحدا۔ یہاں تنوین کے بعد آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا۔ رحیم ودود، را صبر را، حیا سیر حی، رحی، میم واو پیش مو، واو صبر وا، رحیم وا، دال واو پیش تو، رحیم ودو، دال دو پیش تن، رحیم ودود۔ یہاں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا۔ ان وہبت، الف واو زیر ایو، واو صبر وا، ان وا، ہا صبر ہا، ان وہا، باتا صبر بت، ان وہبت۔ یہاں نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا۔
من ورائهم میم واو زیر میو واو صبر وا من وا را الف مد را من ورا حمزہ زیر ای من ورائی حامیم زیر ہم من ورائهم یہاں نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے تو گنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا جنات وعیون جیم نون صبر جن نون کھڑا ہے صبر نہ جنہ تا واو زیر تیو واو صبر وا جنات و عین پیش عو جنات وعو یا واو پیش یو جنات وعیو نون دو سین نن جنات وعیون یہاں نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے تو گنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا موعدہ میم واو صبر مو واو پیشو مو عین سرعی موعی دال صبر دا موعدہ ادغام میم یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد جہاں میم آ رہا ہو تو وہاں بھی گنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا میم کی مثال دیکھ لیتے ہیں رسول من اللہ را صبر را سین واو پیسو رسو لام میم پیش لم رسول میم سیر می رسول می نون لام صبر نل رسول من ال لام کھڑا صبر لا رسول من اللہ ہا سیر ہی رسول من اللہ صراطا مستقیما صاد زیر سی را الف صبر را صرا تا میم صبر تم صراطم میم سین پیس مس صراطا مستا صبر تا صراطا مستا قافیہ سرقی صراطا مستقی میم دو صبر من صراطا مستقیما رحیق مختوم را صبر را حیا سرحی رحی قاف میم سیر قم رحیقم میم خا صبر مخ رحیق مخ تاوا پیشتو رحیق مختو میم دو سیر من رحیق مختوم مم مثله میم سیر میم تھا زیر مس میم مس لام سیر لی مم مثلی ہا کھڑی سیر ہی مم مثله یہاں نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا نون کی مثال دیکھ لیتے ہیں من نبی میم نون سیر من نون صبرنا منا بایا سیر بگ من نبی یا دو سیرین من نبی نورا نہدی نون واو پیش نو را نون صبر رن نورن نون ہا صبر نہ نورا نہ دالیا سیر دی نورا نہدی یہاں تنوین کے بعد نون آ رہا ہے تو گنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا عاملۃ ناصبۃ عین الف صبر ع میم سیر می عامی لام صبر لا عاملہ تا نون پیشتن عاملۃ نون الف صبرنا عاملۃ صاد زیر سی عاملۃ الناسی با صبر با عاملۃ ناصبہ تا دو پیشتن عاملۃ ناصبۃ یہاں تنوین کے بعد نون آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا لمن نرید لام سیر لی میم نون صبر من لمن نون پیش نو لمن نو رایا سیر ری لمن نوری دال پیش تو لمن نرید فمن نکث فا صبر فا میم نون صبر من فمن نون صبرنا فمن کاف صبر کا فمن نکا ثا صبر تھا فمن نکث یومئذ ناظرۃ یا واو صبر یو میم صبر ما یوم حمزہ سیر ای یومئی دال نون سیر دن یومئذ نون الف صبرنا یومئذ نا ضاد سیر زی یومئذ ناظی را صبر را یومئذ ناظرہ تا دو پیشتن یومئذ ناظرۃ یہاں بھی تنوین کے بعد نون آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ اتنا دھیان میں رکھیں کہ ادغام کی دو قسمیں ہیں ادغام تام اور ادغام ناقص اور ادغام بلا غنہ اور ادغام تام
لام اور را آ رہا ہو تنوین اور نون ساکن کے بعد، آپ اتنا یاد رکھیں کہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب لام اور را آ رہا ہو تو ادغام بلا غنہ پڑھا جائے گا، بغیر غنے کے ادغام کیا جائے گا، اور جہاں پر تنوین اور نون ساکن کے بعد لام اور را کے علاوہ 4 حروف آ رہے ہوں تو وہاں پر غنے کے ساتھ ادغام کیا جائے گا۔